مشہور نعت ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ تین مصرے دیکھیے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، ان کے انداز نوازش کے میں قربان گیا، اس کے انداز نوازش کے میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ دیکھیں آپ نے رب دیکھا، ماشاءاللہ مولانا مفتی سلیمان صاحب بھی تشریف فرمایا، حافظ صاحب بھی، اور یہ بہت ذوق سے سن رہے ہیں اور میرا رب دیکھ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ دیکھا بے ساختگی، مصرع ثانی میں بے ساختگی دیکھی، تو فرماتے ہیں کہ لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف، یہ اوروں سے کیا مراد ہے؟ اور تو نہیں شاید سمجھے گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اور کون ہے۔ کچھ خاص لوگ سمجھ جائیں گے کہ حضرت فاضل نے بریلوی نے اوروں کی طرف، کیا مطلب اور کون ہے؟ ارے یہی تو ہیں، اور کون ہے؟ اوروں کی طرف دھیان گیا، بھائی لوگ پوچھتے ہیں اور کون ہے؟ ارے یہی تو ہیں، اور کون ہے؟ اب تو آپ اوروں کو سمجھ گئے نا۔ لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا، عرض کیا کہ تجھ سے جو پھیر کے منہ، یہ احمد رضا کا ماحول ہے، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا۔ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا۔ ارے کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ فرماتے ہیں کہ اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے مولا کی، شعر بڑا مشہور ہے، اس کو سنیے، میری تضمین بھی سنیے۔ اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی۔ میں نے عرض کیا، تین مصرے میری دیکھیے کہ احترام نبوی، بہت توجہ چاہتا ہوں، دوبارہ التماس سے توجہ، احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔
دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ احترام نبوی، دیکھیں ہماری تو ہم تو کلمہ گو ہیں، صرف کلمہ گو نہیں ہے بلکہ حضور کا احترام ہماری بحمداللہ عادتوں میں داخل ہے، عادات میں داخل ہے، ہمارے خمیر میں داخل ہے جی۔ تو میں اس کا رد کر رہا ہوں کہ جن کی عادت میں نہیں داخل کہ احترام نبوی داخل عادت نہ صحیح، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت، ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ہے ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے بچے کے، جیسے ماں کی سیرت ہو ننھیال جیسی ہو، اس کی عادتیں بچوں میں آتی ہیں۔ اس لیے ماں اگر اعلیٰ ہو اور ماں کی نجابت اصلی ہو اور ان کے ننھیال کی عادات اونچی ہو تو پھر اس کے بچوں کی بھی وہ دودھ کی تاثیر، وہی نجابت چھلکتی ہے۔ دیکھیے حسن و حسین کی تاثیر جو شان ہے دودھ کی، فاطمہ کے دودھ کی تاثیر جو ہے، پھر اگر فاطمہ ماں ہو، فاطمہ جیسی ماں ہو تو بچے پھر حسن و حسین آتے ہیں۔ تو صرف انسان ہونا کوئی بات نہیں ہے، جس کے خون میں نجابت ہو، اصلیت ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ صحیح، اصیل لوگوں کی نجابت نہ صحیح، جو اعلیٰ ظرف، اعلیٰ معیار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو اصیل پن ہے، ان کی جو نجابت ہے، ان کی جو بزرگی ہے، ان کا جو شرف ہے، اس کی تاثیرات تم میں اگر فطرتاً منتقل نہیں ہوئی تو نہ صحیح۔ شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ صحیح، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ صحیح۔ ہمارے گھر میں تو بحمداللہ حضور کے آداب کے روایات بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے چھوٹے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جب اذان سنتی ہیں تو آپ کا اس میں پاک آتا ہے تو آپ چومتی ہیں۔ سب فرض نہیں ہے لیکن کوئی شخص چومتا ہے، ہماری مائیں بہنیں چومتی ہیں، بچے تک بھی چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو یہ روایتیں ہیں، روایت ہے نا، روایت ہے، اور بہت سی روایتیں قباحتیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ہاتھ چومنے کی ہے سید عالم کے نام پر اس میں گرامی سن کر، تو یہ روایت کوئی بری تو نہیں ہے تو اور بہت سی ہے، مطلب حضور کا نام اس میں گرامی آ جائے تو پھر میلاد شریف کا وقت آ جائے تو ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ یہ بھی ہماری روایت ہے جی، یہ روایت ہی نہیں ہے، یہ ایسی روایت ہے جو ماد درایت ہے، جو ماد درایت ہے، اس کے ساتھ عقل بھی ہے، اس کے ساتھ نقل بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر کوئی شکل بھی ہے۔ یہ آداب بجا لانے والے کی شکل بھی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ صحیح۔ اب 3 چیزیں میں نے پیش کی، چوتھی حضرت فاضل بریلوی کی کہ اے نجدیو احترام نبوی داخل عادت نہ صحیح، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ صحیح، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ صحیح۔ اور اب مولانا اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ صحیح۔ ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور تم پر میرے مولا کی عنایت نہ صحیح، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ دل و جاں فرماتے ہیں مفتہ میں، دل و جاں ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ عرض کیا ہے کہ بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لبے ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، ارے سارا تو سامان گیا۔ حضرات گفتگو کو سمیٹتا ہوں
مقصد یہ آپ نے دیکھ لیا کہ نعت کہنا کس سلیقے سے ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ نعت گوئی ہے جس کو آج کل ہمارے نعت خان پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ احمد رضا والا رنگ نہیں ہوتا ہے نعتوں میں۔ کیوں کہ یہ عام لوگ ہیں کہنے والے۔ آج کل جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ احمد رضا صاحب کے مقابلے میں بہت کم درجے کے لوگ ہیں۔ وہ علم نہیں، وہ بصیرت نہیں، وہ رفت نہیں فکر کی، وہ لوگ سامنے نہیں، وہ مقاصد عالیہ سامنے نہیں، اس لیے ان کی وہ راتیں ہوتی ہیں جو عام لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ احمد رضا کی نعت کے لیے خاص ذہن چاہیے، خاص دماغ چاہیے، خاص علم چاہیے، فنون میں مہارت تامہ چاہیے، تب شعر سمجھ آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، دندا کا نعت خواہ ہوں نہ پایاب ہوگی آپ، فاضل بریلوی صدقے جائیے، کیا سبحان اللہ کہتا ہے جی۔ میں ایک شاعر ہو کر کہہ رہا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم لوگ جلتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جب احمد رضا کو میں دیکھتا ہوں تو بے ساختہ داد دینے پر جی چاہتا۔ تو فرماتے ہیں، دیکھیں مولانا فرماتے ہیں حضرت فاضل بریلوی کہ دنداں کا نعت خواہ ہوں نہ پایاب ہوگی آپ، دنداں کا نعت خواہ ہوں نہ پایاب ہوگی آپ، ارے ندی میرے آبے گوہر کی۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے بہت سا علم چاہیے، زبان چاہیے، رفت فکر چاہیے کہ احمد رضا نے محاورہ کیا استعمال کیا اور مراد کیا لیا اور کہا کیا۔ اور اگلا شعر دیکھیے، اگلا، اس دفعہ میں حاضر ہوا تو میرا جی چاہا کہ میں ٹوٹ کر ان کی قبر کا بوسہ لوں، اور اس لیے کہ یہ شعر کہنے والا ہے۔ اور دنیا عورتوں سے اپنی اپنی پسند کا ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں اس شخص نے اس کیفیت کو باندھا ہے، اللہ کی قسم میں نہیں باندھ سکتا، اللہ کے میں اچھا والا شاعر۔ میں عرض کرتا ہوں، فاضل صاحب بریلوی فرماتے ہیں، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ یہ کون زبان استعمال کرے گا؟ کون آدمی ہے اس وقت ہندوستان میں؟ پورا ہندوستان بھرا پڑا ہے، زبان جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، تو سب لوگ جو ہیں اہل زبان ہے، ہر شخص کے منہ میں زبان ہے، یوں تو گدھا بھی اہل زبان ہے، اس کی بھی زبان بھی ہوتی ہے، اہل زبان زبان والا، ہر چیز زبان والی ہے، لیکن زبان پر آتا کیا ہے؟ جو دل میں ہوتا ہے، اور دل میں کچھ ہو تو زبان پر آتا ہے۔ جب دل ہی خالی ہو تو احمد رضا کا دل محبت اور عشق رسول سے بھرا ہوا، وہ سمندر ہے جب نکلتا ہے جی، جس سمت آ گئے اور سکے بٹھا دیے۔ تو یہ میں کوئی ان کی کوئی خوشامد نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ احمد رضا ہیں جن کا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ سے والہانہ عقیدت ہے، گویا بلفظ دیگر یہ میرے جد امجد حضرت غوث پاک کے ایک ادنا غلام ہیں، تو میں غوث پاک کے ایک غلام کی تعریف کر رہا ہوں۔ دوسرے کہیں گے کہ احمد رضا غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک غلام ہے، میں اس غلام کی تعریف کر رہا ہوں، اور جب غلام کا یہ مقام بیان کر رہا ہوں تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ نعت جو ہے، اس کو جو اسلوب دیا وہ ان لوگوں نے دیا۔ اگر یہ نعت کے میدان میں یہ لوگ قدم نہ رکھتے تو نعت کا ڈگر بھٹکتا رہتا، یہ عام لوگوں کے ہاتھ سے لگ جاتا، کوئی جس کی مرضی ہے کوئی یوں کہہ دیتا۔ اس لیے نعت کہنا بہت مشکل ہے۔ احمد رضا خان جیسا آدمی ہو جو نعت کے آداب کو سمجھتا ہے، اتنا بھی حضور کو نہ بڑھائے کہ اللہ کی الوہیت میں داخل کر دے، اور اتنا بھی نہ گھٹائے کہ آپ کو ہمارے عام لوگوں کے ساتھ ملا دے، وہ بھی کفر ہے اور یہ بھی کفر ہے، زیادہ بڑھانا بھی کفر ہے اور گھٹانا بھی کفر ہے۔ اس لیے تلوار پر چلنا ہے نعت کہنا، حمد کہنا آسان ہے، اللہ کو جو کچھ کہیں وہ اس کا اہل ہے،
جو کچھ بھی کہیں ہے جی، لیکن حضور کے متعلق اللہ کے بعد کہنا پڑتا ہے، ایک حد تک کہنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جب حد کو آپ تجاوز کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا، اور اگر آپ کو گھٹائیں گے تو گستاخی ہوگی، اور حضور کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج، حضور کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔